آپ سے کئی مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس طرح کی کرامت سنی ہے کہ آپ جب گھوڑے کے ایک پینڈل میں ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر دوسرے رکاب کی طرف جب پاؤں داخل فرماتے تو پورا قرآن ختم کر لیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کیا عطا فرمائیں گے اس وسوسے کا، اس اشکال کا، اس خیال کا؟ کرامت کہتے اسی کو ہے نا کہ جو عادتاً محال ہو، یعنی جو مطلب ہے کہ عام طور پہ ایسا نہ ہوتا ہو اور عام آدمی ایسا نہ کر سکتا ہو، تو یہ کرامت ہے نا. تو پھر تو معجزات کا کیا بنے گا؟ معجزات بھی تو عقل میں نہیں آتے نا لوگوں کے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف، یعنی کہ مکہ مکرمہ سے وہ مسجد اقصی پہنچے جو بہت لمبا فاصلہ ہے، اور رات کے لمحے بھر میں پہنچے، پھر آسمانوں پر پہنچے. معراج کی رات تو آ رہی ہے، تو یہ تو راتوں رات مطلب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اور یہ تو قرآن کریم میں بیان ہے اس کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں تک تو یہ تو بالکل یعنی کہ نص قطعی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. اور یعنی کہ راتوں لے گیا وہ پاک ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. مسجد الحرام یہ جس میں کعبہ شریف ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس. تو اب یہ کہ یہ عقل میں آئے یا نہ آئے کسی کی، مسلمان کے لیے تو ماننا ضروری ہے. اگر مسلمان کہتا اور بولتا کہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک بھی نہیں گئے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مسلمان ہے ہی نہیں. تو قرآن کا انکار کر رہا ہے نا کہ بالکل دلیل ہے، قطعی دلیل ہے قرآن شریف کی. تو بہرحال یہ کہ یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ معجزات بھی ظاہر ہے کہ عام یعنی کہ عقل میں نہیں آتے. یہ بھی وہ عادتاً محال، اس کو کہتے ہیں محال عادی، کہ یہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو نبی سے کوئی ایسی بات صادر ہو قبل نبوت، قبل اظہار نبوت، یعنی اس کی نبوت کی ظاہر ہونے سے پہلے، تو اس کو ارہاس بولتے ہیں. اور جب نبوت کا اظہار ہونے کے بعد ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ بولتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. تو یہ مطلب سب قرآنی واقعات موجود ہیں. اور یہ کہ تو یہ بھی یہ معجزہ ہے. تو عام عقل تو نہیں آتی نہیں گئی، لاٹھی کیسے سانپ بن گئی. اور پھر چھوٹی چھوٹی رسیاں جو ڈالی تھی اپنی اپنی جادوگروں نے، وہ رسیاں نگل گئے، اور اژدہا نگل گیا. تو جتنے جادوگر آئے تھے مقابلے میں وہ سب مسلمان ہو گئے کہ یہ معجزہ ہے ہمارا جادو، ورنہ کیسے ہی توڑتے. سجدے میں گر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں. قرآنی واقعہ ہے. تو اس طرح اور بہت سارے قرآنی واقعہ. آصف بن برقیہ یہ وزیر تھے سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہ پلک جھپکتے میں وہ ملکہ سبا کا تخت لا کر انہوں نے حاضر کر دیا. ملکہ بلقیس، یہ قرآن بلقیس کا بلقیس کا تخت. تو یہ ملکہ سبا نہیں بولتے ان کو، بلقیس تو ہیں یہ. تاہم بہرحال یہ کہ غالباً ملکہ سبا بھی بولتے ہیں. یہ یمن میں تھی نا یہ. تو ان کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت لمبا فاصلہ تھا، یہاں تک کہ عفریت جن اس نے کہا کہ میں یعنی کہ غالباً صبح سے شام تک لا دوں گا. بہت دور تھا، جن بھی مطلب پیچھے رہ گیا. اور آصف جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھے، یہ ولی اللہ تھے، انہوں نے بس وہ کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لا سکتا ہوں، اور تخت حاضر تھا.
تاکہ وہ ملکہ بلقیس پہنچے تو وہ تخت پر بیٹھے. یہ کرامتیں تو قرآن میں ذکر ہے. تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی شان ہے. آصف برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کی امتی تھے، اور حضرت علی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. بہت زبردست صحابی، جنتی ہیں، جنتی صحابی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات سمجھ میں؟ ہماری تو سب کو جاتا ہے سمجھ میں. اللہ پاک ایسی عقل نہ دے جس میں کرامتیں نہ سمجھ میں آئیں. وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.